بخاری شریف کے ایک شارح ہیں امام شمس الدین صفیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں کہ حسن خاتمے کا ٹینشن انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ 3 عابد اور زاہد اپنے زمانے کے نیک اور بزرگ حج پر نکلے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک گاؤں میں ان 3 میں سے ایک بندے نے ایک عیسائی لڑکی پر نظر ڈالا۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی اور اس کے دل میں بھا گئی، تو اپنے دوستوں سے کہا کہ تم حج پر جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ساتھ چلو، آنے تیار نہیں ہوا۔ عابد ہے، زاہد ہے، نیک آدمی ہے، کوئی چھچورا اور اچکا نہیں ہے۔ اب وہ زاہد اور عابدوں کی جماعت کے ساتھ وہ حج پہ جا رہا ہے۔ ایک غلط نظر نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اس عیسائی لڑکی کے گھر گیا، اس کے باپ سے رشتہ مانگا اور یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا مہر کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کیا مہر چاہیے؟ تو عیسائی نے کہا مہر یہ ہوگا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، یہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، نعوذ باللہ، اب میں یہ میرا مہر ہو گیا، اب شادی کرا دوں۔ باپ راضی ہو گیا، عیسائی بن گیا یہ نیک اور زاہد عابد آدمی۔ 2-4 سال زندگی گزارا۔ پہلے زمانے کا سفر پیدل اونٹوں پہ ہوتا تھا، حج 1 مہینہ 40 دن کا نہیں ہوتا تھا، 1 سال 2 سال لگ جاتے تھے۔ اب وہ حاجی حج پر جا کے حج کر کے واپس آئے، گاؤں پہنچے، گاؤں میں نظر نہیں آیا، پتہ چلا واپس نہیں آیا ہے۔ پھر تلاش کرنے کے لیے اس کے گاؤں جہاں سے چھوڑا تھا وہاں واپس آئے، تو لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا عیسائی تو بن چکا تھا، شادی بھی ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک وہ چھت پر سے گر کے مر گیا، عیسائیوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا گیا ہے۔ جب یہ عابدوں کی جماعت اس کے قبرستان پہنچے تو دیکھا وہاں پر قبرستان میں 2 بچے اور ایک عورت اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی قبرستان کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے کہ ہماری جماعت کا تھا، نیک تھا، عابد اور زاہد تھا، موت کفر پر آئی ہے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا ہے۔ تو روتے ہوئے اس عیسائی بیوی نے دیکھا تو آ کے پوچھنے لگی آپ سے اس کا کیا رشتہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا دوست تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہمیں اس واسطے رونا آ رہا ہے کہ بغیر کلمے کے دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حیران ہو گئی، اتنا نیک انسان اور کفر پر موت آئی۔ تو فوراً اس عورت کو احساس ہوا، تو اس عورت نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بخاری شریف کے شارح لکھتے ہیں لوگوں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہو، اللہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ جو مسلمان تھا اسے کفر پر مارا، جو کافرہ تھی اسے اسلام عطا کیا، اسے کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے کافر بنا دے، جسے چاہے مسلمان بنا دے۔ اس واسطے جو اسلام پر باقی ہیں انہیں اپنے اسلام پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حالن اور ہر کافر سے معالن اپنے آپ کو حقیر اور کمزور سمجھتا ہوں، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ دوسروں کے ایمان کو پسند کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں موت پر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اور کوئی کافر ایمان کی حالت میں مر جائے، اس واسطے میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے بھی کمتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں تاتاریوں کی بہت خطرناک جنگیں گزری ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیاں اور ان کی لاشیں جمع کر کے لاشوں پر بیٹھ کر وہ ان کے قاتل شراب پیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی لاشوں پہ بیٹھ کر، کھوپڑیوں پہ بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، کھوپڑیوں پر لاشوں پر کھڑے ہو کر تلوار آسمان کی طرف دکھا کر بولا کرتے تھے ہے ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ایسی خطرناک قوم۔ ایک بار اس زمانے کا شہزادہ جنگل سے شکار کرتے ہوئے گزرنے لگا، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، تو ان کے پاس گزرا، دیکھا کوئی صوفی ٹائپ کا آدمی ہے، شریف دکھ رہا ہے، اس کا شکاری کتا بھی ساتھ میں تھا۔ قریب جا کر کہنے لگا اے بڑے میاں تو بہتر ہے یا یہ میرا کتا بہتر ہے؟ 1 سے 2 بار پوچھا تو ظاہر سی بات ہے انسان کا مقابلہ کتے سے کر رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے اگر میں ایمان کی حالت میں مر گیا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اگر بغیر ایمان کی دنیا سے گیا تو پھر تمہارا کتا ہی مجھ سے بہتر ہے۔ اس کو یہ بات بہت دل کو لگی کہ ایمان اصل ہے کیا چیز، کہ اگر اس کے ساتھ گیا تو افضل ہے، اس کے بغیر گیا تو کتا بہتر ہے۔ کیوں کتا بہتر ہے؟ کتے کا کل قیامت کے دن کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اللہ مٹی بنا کے فنا کر دیں گے، کسی کتے کو جنت میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، جہنم کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انسان تو انسان ہے، اچھا رہا تو جنت ملے گی، خراب رہا تو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اور جنت بھی ہمیشہ کی ہے، جہنم بھی ہمیشہ کی ہے۔ ایسا نہیں کہ چند سال کی سزا پا کر واپس نکل کے آ جائیں گے، ایک بار گیا تو ہمیشہ جلتے رہنا پڑے گا۔ تو اس کے دل کو جھٹکا لگا، پوچھا آخر یہ ایمان ہے کیا چیز جو تم بول رہے ہو کہ ایمان کی حالت میں مرا تو افضل ہوں؟ تو پھر انہوں نے ایمان سمجھایا کہ ہمیں کس نے بنایا، کائنات کس نے بنائی، جنت جہنم کیا چیز ہے۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا اس وقت تو میرا والد کافر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں بادشاہ بن جاؤں تو پھر مجھے یاد دلانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں گا، میں مسلمان بن جاؤں گا۔
شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرتے رہے، ان کی حیات میں یہ بادشاہ نہیں بن سکا، اپنے بیٹے جلال الدین کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے مرنے کے بعد جب یہ موجودہ شہزادہ بادشاہ بن جائے تو اس کے دربار میں جا کر اسے آج کا دن یاد دلانا کہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے والد سے کہ تم ایمان قبول کرو گے۔ جب وہ انتقال کر گئے اور جب یہ بادشاہ بنا، اب محل میں جانے کی ہر عام آدمی کو اجازت نہیں ہوتی، دوپہر کے وقت جب لوگ عام طور سے قیلولہ کرتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، اس موقع پر یہ بیٹا جا کر حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا زور سے محل کے قریب کھڑے ہو کر اذان دینے لگا۔ اس کی نیند میں ڈسٹرب ہوا تو وہ بلایا، پکڑ کے لاؤ، کون مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ دربار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جمال الدین کا بیٹا ہوں اور تم نے میرے والد سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان قبول کرو گے، اور مجھے تم تک یہ دعوت پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس واسطے میں بے وقت اذان دے کر تم تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے اس بندے کو توفیق بخشی، اور وہ قوم جو مسلمان کو قتل کر کے کھوپڑیوں پہ بیٹھ کر شراب پیا کرتی تھی، اس قوم کا آدمی شہزادہ اس بزرگ کے کہنے پر ایمان قبول کرتا ہے اور پوری قوم کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی فکر اپنی بھی اور دوسروں کی بھی کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے شیطان کو اللہ نے جب جنت سے دھتکار دیا، ملعون ابلیس اور شیطان رجیم قرار دے دیا، تو اس کے جنت سے نکال دیے جانے، ملعون قرار دیے جانے پر یہ دیکھ کر فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی رونے لگے۔ تو اللہ نے پوچھا تم نے کیا زیادتی کی ہے، یا کیا میں کوئی ایسی زیادتی کر دیتا ہوں کہ جس سے تم ڈر کے رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ ہمیں اس بات سے رونا آ رہا ہے کہ یہ شیطان جو ابھی مردود ہے کتنا قریب تھا تیرے، کتنا دور بھگا دیا گیا، کیسی سعادت نصیب تھی، کیسی شقاوت میں بدل دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہر مومن کو یہ خوف ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ڈر ہونا چاہیے کہ کبھی مطمئن نہیں ہونا کہ میں بڑا نیک ہوں، بزرگ ہوں، فلاں ہوں، کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اللہ شیطان کو جو جنت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، اسے ہمیشہ کا جہنمی بنا سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس واسطے خاتمہ بالخیر کی بہر صورت آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جلیل القدر نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہتمام سے نقل فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا ہنر اور فن دیا ہے۔ آگے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ بھی میرے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ نبیوں نے اللہ سے خاتمہ بالخیر، کلمے کی موت نبیوں نے اللہ سے مانگی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، اللہ کے نبی بہت دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما، میرا دل کبھی دین سے نہ پھرے، ہمیشہ دین پر باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہیں، یا رسول اللہ آمنا بک صدقنا بما جئت بہ، آپ نے جو باتیں ہمیں سنائیں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، کیا ہمارے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے، ہم مسلمان ہونے سے کافر بن جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل یقلبها، انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے وہ پلٹ دے سکتا ہے۔ ابھی مسلمان تھا، اللہ نے یوں پلٹا کافر بن گیا، کافر تھا یوں پلٹا مسلمان بن گیا۔ کتنے لوگ کافر تھے اسلام میں داخل ہو کر پکے نمازی اور دیندار بن کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں۔ پیدا ہوئی مسلمان باپ کے گھرانے میں، اسے دودھ مسلمان ماں نے پلایا ہے، اسے پرورش مسلمان خاندان نے کیا ہے، 18 سال ہونے سے پہلے وہ غیر کے حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ عبرت کے لیے کافی ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان بن کے مرنا ضروری نہیں ہے، وہ کافر بن کے بھی مر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وضو بنانے کے لیے جب بیٹھتے چہرے کا رنگ بدل جاتا، کپ کپی داری ہو جاتی، رونا آ جاتا، لوگ دیکھ کے پوچھتے کہ آپ وضو بنا رہے ہیں، اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، کپ کپی کیوں آ رہی ہے، رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے استغنا سے ڈر لگتا ہے، وضو بنانے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے کہیں اللہ میرا دل نہ بدل دے اور میں مندر میں نہ چلا جاؤں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ وضو بنانے کے بعد مسجد آنے کی توفیق دینا، مندر سے مجھے بچا کے رکھنا۔
اسی لیے بزرگان دین دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو زندگی بھر مندر کے گھنٹے بجاتا رہا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی بھر مندر میں رہا، اب جا رہا جہنم میں ہے، لیکن اللہ ڈر اس وقت لگتا ہے، زندگی بھر مسجد آتا رہا لیکن مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا تو مندر کی گھنٹی بجانے والا بھی کہے گا تو مسجد جایا کرتا تھا، اپنے اللہ کے ہاں سجدے کیا کرتا تھا، میں تو مندر میں گھنٹے بجاتا تھا، اب تو بھی جہنم میں میں بھی جہنم میں، تو فائدہ کیا ہوا تجھے اپنے اللہ پر ایمان لا کے مسلمان بن کے نماز پڑھ کے مسجد میں آ کے؟ وہ دن دیکھنے کو نہ ملے۔ اے اللہ مسجد آنے کا موقع ملا ہے تو اس کی برکت سے جنت عطا کرنا، جہنم میں ہرگز نہ بھیجنا۔ یہ دعائیں بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جب جادوگر آئے تو ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ حقیقی نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، سمجھ گئے تو فوراً اپنے جادو سے ہارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا لیے۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا، دھمکی دینے لگا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ تو اس وقت یہ جو جادوگر تھے 1 گھنٹہ پہلے، ابھی 1 گھنٹہ ہوا اسلام قبول کر کے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فرعون ہے، ہزاروں بچوں کو مار چکا ہے، اب یہ ہمیں عذاب دے کوئی بعید نہیں ہے، تو فوراً اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر دے اور اسلام کی حالت میں موت دے۔ مفسرین لکھتے ہیں جادوگروں کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن ان جادوگروں کی دعا کو بھی اللہ نے اہتمام سے قرآن میں جگہ دیا ہے۔ پتہ چلا 1 گھنٹے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کے بارے میں بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ تو 40 سال کا مسلمان، خاندانی مسلمان کیسے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ میری موت ایمان پر آئے گی، میری موت کلمے کے ساتھ آئے گی؟ کتنے لوگ اچانک ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، وصیت کا موقع نہیں ملتا، کلمے کا موقع نہیں ملتا، قرض ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، منٹوں میں جان چلی جاتی ہے، کب سانسوں کا بندھن ٹوٹے، کب بدلے حالات، کس کو کیا معلوم ہے؟ اس واسطے ہمیشہ اپنے خاتمے کا ڈر لگا رہنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بار پوری رات رونے لگے۔ کسی نے پوچھا گناہوں کا ڈر ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے زمین سے کچرے کا تنکا اٹھا کر دکھایا، مجھے گناہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے، میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال نہیں آتا ہے، گناہ تو میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے ہم نے جس عالم سے حدیث سیکھا ہے، جن استاد سے ہم نے حکمت کی باتیں سیکھی ہیں، جن عالم سے ہم نے دعائیں لی ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ دعا کر دیں، ان کی دعاؤں پر اللہ بارش برساتا تھا، ان استاد کو میں نے دیکھا ہے کہ موت کے وقت بغیر کلمے کے کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو مجھے وہ دن جب یاد آتا ہے میرے استاد محترم کفر پہ مرے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں ہماری حالت وہ نہ ہو جائے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے۔ آج لوگوں کو جان کی، سامان کی، گھر کی، عزت کی، آدھار کارڈ کی، راشن کارڈ کی، ان سب چیزوں کی فکر پڑی ہے، لائن میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر رشوت دے کر بھی کیوں نہ ہو اپنے دنیا کے کام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان کی فکر، ایمان کی حفاظت، اس سلسلے میں موت سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ان بڑے بڑے مالداروں کو جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہونے کے بعد جن کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، VIP بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ ویل چیئر پر ہاسپٹل کی بیڈ پر پڑے ہوئے کیا کہہ کے دنیا سے گئے ہیں؟ اس وقت دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، بہترین کپڑے میری الماری میں ہیں لیکن ہاسپٹل میں دیا گیا ڈریس پہننے پہ مجبور ہوں، بہترین گاڑیاں ہیں لیکن ویل چیئر پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوں، بہترین دولت ہے، بہت کچھ کھا سکتا ہوں اور کھا سکتی ہوں لیکن ڈاکٹر جو مجھے لوشن پلا رہا ہے وہی پینے پہ مجبور ہوں۔ پتہ چلا بیماریاں جب گھیر لیتی ہیں تو آدمی کو یہ دولت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، پوچھا کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے گناہوں کی شکایت ہے۔ یہ دیکھیں صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کبھی چپل چھوڑے یا چپل اٹھا لیتے، کبھی تکیے کی ضرورت ہو تکیہ رکھ دیتے، مسواک کی ضرورت ہو مسواک دیتے، خادم کی طرح، گھر کے فیملی ممبر کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی جب وفات کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ جب عیادت کے لیے آئے تو کیا کہنے لگے؟ کیا شکایت ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے۔ کتنے بڑے صحابہ ہیں اور اپنی آخرت کا کتنا ڈر ہے، اور ہم تو روزانہ جمعہ کو آتے ہوئے بھی اپنے چہروں پر فرعون اور حامان کو بٹھا کے لائیں، اپنے دماغوں میں شداد کو بٹھا کے لائیں، روزانہ صبح شام حرام کاریاں، رشوت خوریاں ہوتی رہیں، اس کے باوجود بھی اپنی حرام خوری پر بھی کبھی احساس اور غم تک نہیں ہوتا ہے۔ آج میں نے کسی بیوہ کو دھوکہ دیا ہے، آج میں نے کسی بھولے آدمی کو دھوکہ دے کر اسے لوٹا ہے، آج میں نے کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے ہڑپے ہیں، آج میں نے وعدہ کر کے پیسے لوٹانے کے وعدہ نہیں کیے ہیں، پتہ نہیں اس کے گھر میں بیمار ہوں گے، اس کے گھر میں ضرورت مند ہوں گے، بچوں کا علاج ہوگا، اسکول کی فیس ہوگی، ماں باپ کی دوائیاں ہوں گی، میں نے وعدہ کیا پیسے دینے کا، لوٹانے کا، 1 روپیہ نہیں، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے لوگ اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی تو اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے راستے میں، جنگ میں، جہاد میں جا کر شہید ہو جائیں تو بھی قرضہ اتنی بڑی بات ہے، شہید کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش ہوگی، لیکن جب قرضے سر پر ہوتے ہیں تو اللہ اس کی شہادت کو بھی لات مار دیتے ہیں۔
تمہارا موت میرے راستے میں خون بہا کے مرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے میرے نزدیک. جنت میں جانے سے قرضے روک لیتے ہیں. کتنے لوگوں نے لوٹ کے بیٹھا ہے, اور تو اور حرام خوری کے لوگوں نے کتنے راستے نکال کے رکھے ہیں. کوئی کرایہ دار ہے, وہ مالک مکان کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے. کوئی مالک مکان ہے, کرایہ دار کو ٹینشن میں لا دیتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. میں نے کس سے معاملہ کیا ہے, معاملہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے, کسی کو ستانا, ٹینشن دلانا, کسی کا پیسہ روک لینا. آج تمہارے پیچھے کوئی باڈی گارڈ ہے, کوئی محلے کا روڈی اور گنڈا ہے, اس وجہ سے تم کسی کا گھر خالی نہیں کرتے, کسی کا مال واپس نہیں کرتے, کسی کا قرضہ نہیں دیتے. جب جنازے کندھے پہ لیے جاتے ہیں اور فرشتے قبر میں آ کر ٹھکائی کرتے ہیں, اس وقت کون سے محلے کا گنڈا کام آئے گا, اس وقت کون سے محلے کا روڈی کام آئے گا. اس لیے موت سے پہلے حقوق ادا کرو. اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو اچھی زندگی جینا پڑے گا. بری زندگی جینے والا اچھی موت کبھی نہیں مر سکتا ہے. ان بزرگوں کو دیکھو, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی حدیثیں ان صحابہ سے حدیث کی کتابوں میں ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے پوچھا کیا چاہتے ہو, تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی رحمت چاہتا ہوں, بس اللہ کی رحمت چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ڈاکٹر کو بلا کے لاؤں, تمہارا کچھ علاج ہو جائے. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو حقیقی ڈاکٹر ہے اسی نے مجھے پیشنٹ بنا کے رکھا ہے, اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا ہے. جب اللہ ہی کسی کو بلانا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے.